بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ماہ رجب المرجب کے فضائل امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس ارشاد فرماتے مولا کہ ماہ رجب المرجب کو سارے مہینوں پر اتنی فضیلت حاصل ہے یا ایسی فضیلت کہ جیسے قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ہو۔ اللہ اکبر۔ نادان ہے وہ انسان کہ جو امام کے فرامین کے بعد بھی ماہ رجب کی اہمیت کو محسوس نہ کر۔ اتنی برکتیں ماہ رجب المرجب کہ دن ہو کہ رات نہ دعا سے خالی ہو نہ درود سے خالی ہو۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھ لینا، استغفر اللہ واسألہ التوبہ بار بار پڑھ لینا۔ اور چونکہ ایک ایسی شب کے ساتھ مخصوص ہو رہے جو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جن جن اہل ایمان اہل اسلام کے لیے اولاد کا مسئلہ وہ اگر اپنے گھروں میں ماہ رجب کی 9 تاریخ کو شہزادے کا میلاد منعقد کریں، بتوسل باب الحوائج خدا اپنی بارگاہ خاص سے اگلا سال آنے سے پہلے پہلے اس میلاد کی برکت سے ان اہل ایمان اہل اسلام کو صاحب اولاد فرما دیتا ہے۔ عبداللہ الرضی وہ شہزادہ جسے اللہ نے سرکار سید الشہداء کی آغوش میں رجب کی 9 تاریخ کو عطا کیا، واحد شہید کربلا کا جس کے حیات طیبہ میں لفظ سال بھی مکمل نہیں ہو سکا، اور اتنی بات کافی ہے کہ باب الحوائج عبداللہ الرضی شیر خوار عبداللہ نام علی اکبر کے مقابلے پر اوسط کے مقابلے پر آپ کو اصغر کہا گیا۔ یہ کہہ کے بوس شہیدی نے محلقہ کے لیے کھلا تھا پھول مدینے میں کربلا کے لیے، وہ آیا اور چلے بن چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ باب الحوائج کی آمد کی رات ماہ رجب المرجب کی 9ویں رات کی مخصوص نماز 2 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کیجیے۔ نیت 9ویں رات کی نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر بخش دیا جائے گا، 100 حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوں گی اور آتش جہنم سے محفوظ رہے گا، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید مرے گا۔ بعض کہتے ہیں اگر 80 دن کے بعد بھی انتقال کر جائے تو شہید مرے گا۔ 2 اعتبار سے اسی دن مر گیا تو شہادت۔ سبحان اللہ۔ رجب کے روزوں کا بیان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رجب میں 9 روزے رکھے گا وہ لا الہ الا اللہ کی ندا کرتے ہوئے قبر سے باہر نکلے گا،
جنت کے علاوہ اسے کوئی چیز دکھائی ہی نہ دے گی. کیا محشر، کیا میدان، کیا آوازیں، کیا مشکلات. اور جب قبر سے نکلے گا تو اس کے چہرے کا نور اہل محشر کو درخشاں کرے گا، یہاں تک کہ اسے کہا جائے گا، یعنی لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ برگزیدہ پیغمبر ہے کوئی. اس وقت اسے عطا ہونے والی کم ترین چیز یہ ہوگی کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پروردگار باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں جو اہل ایمان، اہل اسلام، اولادوں کے خواہش مند، خاص طور سے فرزند کی دعائیں مانگ رہے، خدا انہیں نصیب فرمائے اس مبارک رات اور مبارک شخصیت کی برکت سے. اور مالک ہم سب کو ماہ مبارک رجب المرجب کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.